العلم نور العلم نور العلم نور. الرحمن الرحیم. فصل فعل ما لم یسمى فاعلہ، یعنی وہ فعل جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا. فعل ما لم یسمى فاعل، ایک ہوتا مفعول ما لم یسمى فاعل، تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ مفعول جس کے فاعل کو جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو. یہ بھی صورت ہو جائے گی نا. اب فعل مجہول کا بیان ہے یہاں پر. کیا ہے فعل مجہول؟ فعل مجہول کس سے بنتا ہے؟ فعل مجہول کے قاعدے ثلاثی مجرد میں ہے کیا، ثلاثی مزید میں کیا قاعدے ہیں نا، یہ تمام چیزیں اس میں پڑھیں گے. بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ فعل ما لم یسمى فاعلہ، وہ فعل جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، وہ فعل حذف فاعلہ، وہ فعل ہے کہ جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو. وقیم المفعول مقامہ، اور مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہو. یعنی کس کے قائم مقام کر دیا گیا ہو؟ فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا ہو. کیونکہ فاعل کلام میں عمدہ ہوتا ہے. جب مفعول بھی جو فضلہ ہے جب عمدہ کی جگہ لے لیتا ہے تو عمدہ والا اعراب بھی اس پر آ جاتا ہے. یہ جواب ہے اس اعتراض کا جو کرے کہ نائب فاعل مرفوع کیوں ہوتا ہے. صحیح ہے کہ صاحب یہ عمدہ کی جگہ لے لیتا کیوں فاعل عمدہ ہوتا ہے کلام میں. جب کوئی چیز عمدہ کی جگہ میں آ جائے تو وہی حکم اس پر لاگو ہو جاتا ہے. وَيُخْتَصُّ بِالْمُتَعَدِّ، اور یہ جو فعل ما لم یسمى فاعلہ ہے یعنی فعل مجہول ہے، یہ کس سے بنتا ہے؟ فعل متعدی سے بنتا ہے، فعل لازم سے نہیں بنتا ہے. یعنی لانے کو تو آپ لے آؤ، ذہبہ سے ذہیبہ لے آؤ گے فعل کیا ہے ماضی مجہول، لیکن استعمال نہیں ہوتا، وہ استعمال میں نہیں ہوتا ہے. اب تم نے پڑھا باب انفعال، اس کی خاصیت کیا ہے؟ لازم ہونا. انفطرا اس سے مجہول آ گئے نہیں، لیکن لے آؤ گے تو آ جائے گا، پڑھنے میں بھی آ جائے گا، لیکن استعمال نہیں ہے. اس لیے کہہ دیا وَيُخْتَصُّ بِالْمُتَعَدِّ، اور یہ خاص ہوتا ہے فعل متعدی کے ساتھ. متعدی کا بیان آ جائے گا. وَعَلَامَتُهُ فِي الْمَاضِي، اب اس کی علامت ہے یعنی اس کے قاعدے ماضی میں کیا ہیں. تو اس میں 3 قاعدے ہیں. پہلا مفہوم سمجھ لو، ماضی میں اس کی علامت ایک یہ ہے کہ اس کا فا کلمہ کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا، اور آخر کے ما قبل کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا. یعنی آخر کا ما قبل مکسور ہوگا، جیسے فعلا، جیسے فعلا ضریبا. اب یہ کن ابواب میں ہوگا یا کن ابواب میں نہیں ہوگا؟ تو یہ ان ابواب میں نہیں آئے گا کہ جن کے شروع میں حمزہ وصل ہو اور جن کے شروع میں تا زائدہ آ جائے. تو ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ فا کلمہ جو مضموم ہوگا اور آخر کے ما قبل جو مکسور ہوگا، یہ ان ابواب میں نہیں ہوگا کہ جن کے شروع میں کیا حمزہ وصلی آتا ہے اور جن کے شروع میں تا زائدہ آتا ہے. کیونکہ جن کے شروع میں تا زائدہ آئے یا حمزہ وصلی آئے تو اس کا ماضی مجہول الگ ہے، اس کا ماضی مجہول الگ ہے. جس میں حمزہ وصلی نہ ہو، تا زائدہ نہ ہو، تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب فا کلمے کو ضمہ دیا جائے گا اور آخر سے ما قبل کسرہ دیا جائے گا، جیسے ضریبہ، دحریجہ. صحیح ہے. اکریمہ، کیونکہ اکریمہ میں بھی اکرمہ باب افعال کا فعل ماضی مجہول ہے، اکرمہ فعل ماضی معروف ہے، تب یہ حمزہ وصلی تھوڑی ہے، وہ تو حمزہ قطعی ہے. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اس کا اول کلمہ اور دوسرا کلمہ یعنی فا اور عین کلمہ کیا ہے؟ مضموم ہو. کیا ہو؟ مضموم ہو، اور اس کا آخر کا ما قبل اسی طرح یعنی کسرہ ہو، تو تب بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ کسرہ ہو. جیسے تزوری با، کیا ہے؟ تزوری با، یا تفضلا. یہ کہتے ہیں دوسرا قاعدہ کیا ہوا ماضی مجہول میں کہ اول اور دوسرا کلمہ کیا مضموم ہو اور اس کے آخر کے ما قبل کیا مکسور ہو. اور یہ کس میں پایا جائے گا؟ جس کے شروع میں تا زائدہ آتی ہے، جس کے شروع میں دوسرا قاعدہ تو ہے یہ اس کا قاعدہ ہے جس میں تا زائدہ آتی ہے. اب جہاں تا زائدہ آتی ہے وہ دیکھ لو. تو ایک تفضلا اور ایک تزوری با سے نا. تفضلا یہ باب تفاعل سے ہے اور تزوری با یہ باب تفاعل سے ہے. سمجھا گیا؟
اب تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اس کا اول اور تیسرا کلمہ کیا مضموم ہو اور آخر کا ما قبل مکسور ہو. اور یہ کس میں ہوگا؟ یہ چیز وہاں پائی جائے گی کہ جن کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے. جیسے استخرجا اقتدرا. تو اب استخرجا میں دیکھو، استخرجا میں کیا ہے؟ پہلا کلمہ یعنی حمزہ اور تیسرا کلمہ یعنی تا. استخرجا کیا ہے؟ مضموم ہے نا. اور آخری سے ما قبل کیا ہے؟ استخرجا. آخری سے ما قبل کیا ہے؟ جیم. وہ آخر کیا ہے؟ جیم. اور آخر کا ما قبل کیا ہے؟ را. تو اب کیا ہے؟ آخری کا ما قبل کسر دیا گیا استخرجا. بہرحال تینوں قاعدوں میں جو ماضی مجہول ہے، اس میں جو تین قاعدے بیان کیے ہیں، تینوں قاعدوں میں آخری سے ما قبل مکسور ہے. صحیح ہے؟ پہلے قاعدے میں پہلا کلمہ مضموم، دوسرے قاعدے میں پہلا اور دوسرا مضموم، اور تیسرے قاعدے میں کیا ہے؟ پہلا اور تیسرا مضموم. ترجمہ دیکھ لو، بیان کر رہے ہیں. وعلامتہ فی الماضی، اور اس کی علامت ماضی میں کیا ہے؟ ان یکون اولہ مضموما، یہ ہے کہ اس کا اول کیا ہو؟ مضموم ہو. صرف صحیح ہے؟ صرف دوسرا حرف مضموم ہو، صرف پہلا کلمہ کیا مضموم ہو. وما قبل آخری مکسورا، اور اس کا آخر کا مقل کیا مکسور ہو. اور یہ کن ابواب میں پایا جائے گا؟ بیان کر رہے ہیں. فی الابواب التی لیست فی اوائلها حمزۃ وصل ولا تاء زائدۃ، اور یہ ان ابواب میں ہے کہ جن کے شروع میں نہ ہی حمزہ وصل ہے اور نہ ہی تا زائدہ ہے. مثال دے رہے ہیں، جیسے ضریبہ، دحرجہ، اکریمہ. ضریبہ یہ ضربہ کا ماضی مجہول ہے. دحرجہ یہ دحرجہ کا جو رباعی مجرد ہے اس کا ماضی مجہول ہے. اکریمہ یہ اکرمہ باب فعل کا جو فعل ماضی ہے اس کا اکریمہ مجہول ہے. صحیح ہے؟ وَيَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَانِيهُ مَضْمُومًا وَمَا قَبْلَ آخِرِهِ كَذَلِكَ، اور یہ کہ اس کا اول اور دوسرا کلمہ مضموم ہو اور اس کا آخر کا ما قبل کیا ہو؟ اسی طرح ہو، یعنی مکسور ہو. اور یہ کس میں پایا جائے گا؟ فیما فی اولی تاء زائدۃ، یہ اس میں ہے جس کے شروع میں تا زائدہ ہو. جیسے تفضل و تذغریبا. تو آپ دیکھو تفضل تا اور فا یعنی پہلا اور دوسرا مضموم ہے، اور آخر سے ما قبل یعنی آخر میں کیا؟ لام سے ما قبل کیا؟ ضاد، تو کیا ہے؟ مکسور ہے. ایسی تذغریبا میں را مکسور ہے. وَأَن يَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَالِثُهُ مَضْمُومًا وَمَا قَبْلَ آخِرِهِ كَذَلِكَ، اور یہ کہ تیسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ اس کا اول اور تیسرا کلمہ مضموم ہو اور آخر کا ما قبل كذلك اسی طرح ہو، یعنی مکسور ہو. یہ کہاں پایا جائے گا؟ فیما فی اولی حمزۃ وصل، یہ اس کے شروع میں ہے کہ یہ وہاں پایا جائے گا جس کے شروع میں حمزہ وصل ہو. جیسے استخرجا و اقتدرا. یہ پوری بات ہو گئی. اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ حمزہ کس کے تابع ہوگا. حمزہ فعل ماضی موجود جس میں حمزہ وصل آتا کس کے تابع ہوگا؟ تو تارے حرف مضموم کے تابع ہوگا. کب؟ ان لم تدرج، یعنی اگر درمیان کلام میں آ کر کے نہ گرے تو کس کے تابع ہوگا؟ ہاں، تو حمزہ تابع ہوگا حرف مضموم کے. کب؟ ان لم تدرج، اگر درمیان کلام میں آ کر کے نہ گرے. لم تدرج کا مطلب کیا ہے؟ لم تسقط، نہ گرے. لم تسقط کہہ دو نا. وفی المضارع ان یکون حرف المضارعات مضموما، یعنی کیا حمزہ یہ تابع ہوگا حرف مضموم کے، حرف مکسور کے کیا تابع نہیں ہوگا. قاعدہ تو یہ ہے جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے کسرے کی دی جاتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ حرف مضموم کے تابع ہوگا. کب؟ اگر درمیان کلام میں آ کر نہ گرے. گر جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وفی المضارع ان یکون حرف المضارعات مضموما، اور مضارع میں یعنی مضارع مجہول کیسے بنایا گا؟ تو بتا رہے فی المضارع، مضارع میں یہ ہے کہ ان یکون حرف المضارعات مضموما وما قبل آخری مفتوحا، کہ علامت مضارع مضموم ہو اور اس کا آخر کا ما قبل کیا؟ مفتوح ہو. جیسے یضرب و یستخرج. دیکھو فعل مضارع مجہول جو ہوگا خواہ وہ ثلاثی مجرد سے ہو، ثلاثی مزید سے ہو، ہے نا، یا رباعی مجرد رباعی مزید، تو اس میں آخری سے ما قبل فتح آئے گا. کہاں کہیں ایسا ہے کہ صاحب علامت مضارع کو بھی ضمہ دیا جائے گا؟
اور کہیں ایسا ہے علامت مضارع پہلے سے ہی مضموم ہوگا، آخر سے ما قبل فتح ہی دینا ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں یضربو و یستخرجو، یضربو و یضربو تھا تو علامت مضارع کو ضمہ دیا، پھر آخر سے ما قبل فتح دے دیا تو یضربو ہو گیا یضربو سے، یعنی یستخرجو یستخرجو تھا تو آخر سے ما قبل کسرہ تھا اس کو فتح دیا، علامت مضارع کو ضمہ دیا تو یستخرجو ہو گیا، بتا رہے الا فی باب المفاعلۃ والافعال والتفعیل والفعللۃ وملحقاتها الثمانیہ، یہاں پہ ثمانیہ یہ سہو ہوا سبع مراد ہے یعنی 7 کیا ہے، اور یہ مگر باب مفاعلت، باب افعال، باب تفعیل، باب تفاعل وہ فعللۃ ہے نا، اور اس کے ملحقات جو بھی ہیں کیا ہے فإن العلامۃ یعنی اس کے ساتوں ملحقات، ثمانیہ 8 نہیں بلکہ 7 یہاں صاحب ہوا، فإن العلامۃ فیہا فتح ما قبل الآخر، بے شک اس میں علامت کیا ہوگی، آخر کا ما قبل فتح، صرف آخر کا ما قبل فتح دیا جائے گا، اس کے آخر کے ما قبل کو کیا دیا جائے گا، فتح دیا جائے گا، کیونکہ اس میں آلریڈی جو یہ ہیں ملحقات ہیں، یہ باب جو بیان کیے ہیں ان میں علامت مضارع پہلے سے مضموم ہوتی ہے، جیسے یکرمو باب افعال کا فعل مضارع ہے، یکرمو پہلے سے علامت مضارع کیا مضموم ہے، اب کیا کرنا رہے گا، صرف فتح دیا جائے گا، یکرمو، یصرفو صرف یصرفو ہے نا، ارے بات ہے اس میں نائب جیسے یحاسب و یدحرج وفی الاجوف ماضی ہی، اب ایک الگ قاعدہ بیان کر رہے ہیں، اجوف ماضی میں کیسے فعل مجہول آئے گا، کن طریقے جائز ہوں گے اس میں، اسی کو بیان کر رہے ہیں، وفی الاجوف ماضی ہی، اور اس کی اجوف ماضی میں قیل کہا جائے گا، وبیع وہ ارے غلط ہو گیا، وہ کیا ہے وفی الاجوف ماضی ہی، اور اس کی اجوف ماضی میں یعنی اجوف اس کی ماضی میں، اجوف کی ماضی میں یعنی علامت مضارع وہ حرف علت عین کلمے کی جگہ ہو، خواہ وہ حرف علت واو ہو یا یا ہو، اسے اجوف یا ہے تو اجوف یائی، واو ہے تو اجوف واوی، جیسا قیلا و بیع، قیلا و بیع تعلیل کر کے پڑھیں گے، قیلا و بیع، یہاں سے کس کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اجوف ہو اس کا فعل مجہول لایا جائے، تو فعل مجہول لانے میں کتنی صورتیں ہوتی ہیں اس میں، تو یہاں بتا رہے ہیں 3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو بعد تعلیل یعنی تعلیل کے ساتھ پڑھنا یہ تعلیل ہوتی ہے، دوسرا قاعدہ اشمام کے ساتھ، اور تیسرا یہ کہ واو ساکن کے ساتھ پڑھنا، صحیح ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں کیا ہے وفی الاجوف ماضی ہی، اور اجوف اس کی ماضی میں، قیلا و بیع وبالاشمام، اور اشمام کے ساتھ، یعنی اشمام بولتے کسے ہیں کہ کیا ہے فا کلمے کو کس کے ساتھ پڑھنا، یعنی کسرے میں کس کی بو پائی جائے، فا کلمے کی کسرے میں کیا ضمے کی بو پائی جائے، اور یا میں واو کی بو پائی جائے، یہ ہوتا ہے اشمام، جیسا قیلا و بیع، کیا پریشانی ہوگی اس میں، بیع خالی بیع قیلا یہ نہیں کہہ سکتے نا، تھوڑا بو لے کر آؤ ضمے کی، پھر واو کی کسی لے کر آؤ، واو کی لے کر آؤ، تو کیا ہے ایولا بیویا، صحیح ہے، یہ ہو جائے گا، وبالواو، اور واو کے ساتھ بھی جیسے قولا و بوعا، قولا و بوعا، وکذالک اسی طرح بھی سے نا، کذالک اسی طرح قولا و بوعا، وکذالک باب اختیرا و انقیدا، اسی طرح کیا ہے باب اختیرا و انقیدا، یعنی اختیرا و انقیدا جو فعل مجہول آ رہے ہیں، اختیرا باب افتیاض سے، اور انقیدا کیا ہے انفیال سے، تو اب بتا رہے ہیں اس میں بھی 3 صورتیں جائز ہیں اگر اجوف ہے تو، اور 3 صورتیں جائز کی ہوں گی، 3 صورتیں جائز کیا ہوں گی، جائز یہ ہوں گی
کہ صاحب جس طرح اس میں بعد تعلیل اشمام کے ساتھ واو ساکن کے ساتھ پڑھنا جائز تھا، اس کو بھی پڑھنا جائز ہے۔ اس میں 3 صورتیں تھیں، کیا ایک اختیرہ، ایک یا اشمام کے ساتھ اختیرہ، ایک اختورہ، انقودہ، اس طریقے سے پڑھنا جائز ہوگا۔ اب جائز کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس میں فعیلہ کا وزن پایا جاتا ہے۔ اگر شروع سے 2 حرف کو حذف کر دیا جائے تو فعیلہ کا وزن پایا جائے گا اس کے اندر، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ بَابُ اُخْتِیرَ وَعُقِیدَ، اسی طرح اختیرہ اور عقیدہ جیسی مثالیں ہیں۔ دون استخیرہ و اقیمہ، نہ کہ استخیرہ اور اقیمہ۔ کیوں؟ لِفَقْدِ فُعِلَ فِيهِمَا، کیونکہ ان دونوں میں فعیلہ کے فقدان کی وجہ سے، فعیلہ کا وزن نہ پائے جانے کی وجہ سے، کہ اگر وہاں سے استخیرہ سے 2 حرف شروع سے 2 حرف حذف کر دیں تو تخیرہ ہوگا، تو فعیلہ کا وزن نہیں پایا جائے گا، اور اقیمہ سے 2 حرف حذف کر دیں تو کیا ہے؟ تب بھی وزن نہیں پائے گا۔ یعنی استخیرہ میں فعیلہ کے وزن سے زیادہ ہو جائیں گے، اور اقیمہ میں 2 حرف حذف کریں گے تو فعیلہ کے وزن سے کم ہو جائیں گے، اس لیے فعیلہ کا وزن یہاں پر فوت ہے، ختم ہے، اس میں نہیں پڑھ سکتے یہ 3 صورتیں ہیں۔ وفی مضارعہ تقلب العین الفا، اور اس کے مضارع میں عین کلمے کو الف سے بدل دیا جائے گا، یعنی اجوف واوی ہو یا یائی ہو۔ مضارع میں جب مضارع مجہول بنائیں گے تو جو واو اور یا تھا اس کو کس سے بدل دیا جائے گا؟ الف سے بدل دیا جائے گا۔ نحو جیسے یقال و یباع، کما عرفت فی التصریف مقتصن، جیسے کہ آپ نے علم صرف کی کتابوں میں پورے طریقے سے پہچان لیا ہے۔ صحیح ہے، واللہ اعلم بالصواب۔